ڈاکٹر ملیحہ لودھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ شکریہ آپ نے وقت دیا۔ ڈاکٹر صاحبہ ظاہر ہے بڑا اہم اس وقت کہا جا رہا ہے سمٹ کو، ایک بڑی عالمی بیٹھک ہے، لیکن اس مرتبہ روس یوکرین تنازع بھی ہے، پاک انڈیا والا معاملہ بھی ہے، پھر ابھی ایران اور اسرائیل کی کشیدگی بھی ہوئی ہے، اس لیے ذرا زیادہ ہی اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ کیا ہم یہ ٹھیک سمجھ رہے ہیں کہ اس کی اہمیت زیادہ ہو گئی ہے اور پاکستان اس سے کیا حاصل کر سکتا ہے؟ آپ کچھ روشنی ڈالیے گا۔ میرے خیال پہلے تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ایس سی او کی سمٹ کی اہمیت کیا ہے۔ یہ سب سے بڑی سمٹ ہے جب سے ایس سی او کو کریٹ کیا گیا ہے۔ So it's the biggest۔ اس میں آپ کو معلوم ہے 10 ممبر سٹیٹس جو ہیں جس میں پاکستان شامل ہے، ان کے ہیڈز آف گورنمنٹ وہاں ہیں۔ اس کے علاوہ 16 اور ممالک ہیں جن کو دعوت دی ہے چین نے ٹو پارٹیسپیٹ، شامل ہونے کے لیے۔ 10 انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے ہیڈز کو بھی بلایا گیا ہے، جس میں کہ یو این سیکرٹری جنرل انٹونیو گٹیرز بھی وہاں موجود ہیں، ان کی ملاقات ہو بھی چکی ہے چائنیز پریزیڈنٹ شی کے ساتھ۔ سو اس کی اوور آل پہلے ہمیں اہمیت دیکھنی چاہیے اور پھر دیکھنا چاہیے کہ کانٹیکس کیا بنتا ہے پاکستان کے لیے۔ اوور آل اس کی جو اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسے وقت پہ جس میں کہ امریکہ صدر ٹرمپ کے نیچے، امریکہ جس طرح سے سارے ملکوں سے انہوں نے کانفرنٹیشن لی ہوئی ہے، شاید پاکستان کے علاوہ، اس سے ظاہر ہے دنیا میں ایک تہلکہ مچا ہے اور ساتھ ساتھ ری الائنمنٹس بھی ہو رہی ہیں۔ کوئی ایسا ملک نہیں ہے میرا خیال ہے جس کو صدر ٹرمپ نے انوائے نہ کیا ہو۔ ایک ٹریڈ وار شروع کی انہوں نے، اور اس حوالے سے پھر ظاہر ہے جو باقی ممالک ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو کس طرح سے ڈیل کرنا چاہیے ہے۔ سو سب سے پہلی چیز تو میں یہی کہوں گی کہ ٹرمپ کی وجہ سے جو ری الائنمنٹس ہو رہی ہیں، اور پھر چائنا کے لیے بہت بڑی یہ اپرچونٹی ہے کہ وہ ایک آلٹرنیٹ ویژن پریزنٹ کر سکتے ہیں گلوبل آرڈر کے لیے، اور یہ بھی دکھا سکتے ہیں کہ چائنا اسٹینڈس فار اسٹیبلٹی اینڈ پریڈکٹیبلٹی اینڈ رسپیکٹ فار ادر کنٹریز ایٹ اے ٹائم جبکہ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ تو صرف انپریڈکٹیبلٹی ہی یعنی کہ پروموٹ کرتے ہیں، انجینڈر کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ان کی وجہ سے تو جو دنیا ہے وہ تو ٹربولنس کی طرف جاتی ہے۔ سو اس کے برعکس ان کانٹراسٹ چائنا آفرز اسٹیبلٹی اینڈ سرٹنٹی۔ تو اب اس اوور آل کانٹیکس میں ظاہر ہے پاکستان کو بھی ایک موقع ملتا ہے ٹو انٹریکٹ ود ادر کنٹریز اینڈ ٹو سی کہ کہاں پاکستان کی لیوریج ہے۔ دیکھیں بہت سارے ملک آ رہے ہیں وہاں، اور سائیڈ لائنز پہ ظاہر ہے بہت ساری میٹنگز ہوں گی پرائم منسٹر شہباز شریف کے لیے، لیکن یہ سمٹ جو ہے یہ ایک بہت ہی اسٹرانگ وائس ہوگی فار دا گلوبل ساؤتھ۔ پاکستان گلوبل ساؤتھ کا ایک حصہ ہے، سو پاکستان کین آلسو شیپ دا نیریٹو، دا ڈسکورس فار دا گلوبل ساؤتھ۔ اچھا صاحبہ یہ بھی بتائیے گا، پاکستان کی تو آبویسلی ایک پوزیشن ہے ہی ہے، جو دنیا کی نظریں ہیں وہ ہیں انڈیا پر۔ اب امریکہ سے ٹریڈ وار کے بعد انڈیا جو ہے وہ نئی مارکیٹس، نئے دوستوں کی تلاش میں ہے، اور مودی صاحب جو ہیں وہ کھل کر یہ مان بھی رہے ہیں کہ شاید چین کے ساتھ تعلقات کا نیا دور چاہیے۔ تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ انڈیا کو یہ سپیس مل جائے گی؟ دیکھیں اس سمٹ سے پہلے انڈیا اور چین جو ہے انہوں نے ریچ آؤٹ کیا ایک دوسرے کو، اور اس کی بنیادی وجہ حال میں تو یہی بنی جس طرح سے صدر ٹرمپ نے حملہ کیا، آپ کہہ سکتے ہیں ٹریڈ کے حوالے سے بھارت پہ، اور ظاہر ہے تناؤ چین سے بھی ان کا بڑھا اگین ٹریڈ ایشو پہ۔ تو اس حوالے سے ظاہر ہے ان دونوں ملکوں کے اس طرح سے کامن انٹرسٹ تو بنا، لیکن یہ اس سے پہلے بھی میں سمجھتی ہوں کہ بھارت اور چین کے درمیان تھو شروع ہو گیا تھا تعلقات میں۔ ان کی جو بارڈر کلیشز ہوئے تھے 2020 میں، ان کے چند سالوں بعد یہ تھو ہونا شروع ہو گیا تھا۔ سو اس سمٹ میں میرا خیال ہے، سمٹ سے کہہ لیجئے پریزیڈنٹ شی اور پرائم منسٹر مودی کی ملاقات سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ٹھیک شکریہ صاحبہ، اور ہوپفلی کلائمیٹ چینج جس کا ہمیں سامنا ہے، جیسے انڈیا کو سامنا ہے، اس بارے میں بھی کوئی مثبت نتیجہ نکلے۔